تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت نوجوانوں کی، کیونکہ آپ نوجوانوں کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے کون سے اہم مسائل ہیں جن کو ڈسکس کرنا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس رمضان میں اس کو ہمیں ان پیرامیٹرز کے اوپر چل کے ہمیں نوجوانوں کی تربیت کرنی ضروری ہے تاکہ آنے والے رمضان تک وہ چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہوں، پھر اگلی دفعہ ہم ان کو یہ چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کروا دیں؟ دیکھیں جو عام مسلمان ہیں نوجوان، انہیں تو دین کے مسائل سکھانا ضروری ہے، نماز کا، پاکی کے مسائل، رمضان کے، زکوٰۃ کے، اس طرح کے مسائل۔ باقی جو عقائد کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بیسک عقائد کلیئر ہونے چاہیے، اس میں پھر کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسجد میں آپ کے پاس کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جو سائنس کو سمجھتا ہے، تو آپ سائنٹیفک لوگوں کو ہائر کریں، ایکسپرٹ اس جو موضوع کے، اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، یا آپ ان سے تیاری کر کے خود اسے ڈلیور کریں۔ اچھا، ٹھیک ہے، مولانا مودودی نے کوئی باقاعدہ سائنس کی اس طرح تعلیم تو حاصل نہیں کی ہوئی تھی، لیکن ان کا انٹلیکچوئل لیول تھا، وہ جس موضوع کے اوپر بھی قلم اٹھاتے ہیں، اگر وہ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کرتے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے اکانومی کی فیلڈ میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، جب وہ تفسیر پہ لکھتے ہیں ان سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ ابھی تو ان کا حدیث کا اگر نالج دیکھیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ حدیث کے اوپر بھی اتنی ڈسکشن زبردست انداز میں کرتا ہے، فقہ کے معاملات میں۔ تو اسے کہا جاتا ہے نا ماسٹر آف آل، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، کہ ہر فیلڈ کے اندر وہ بندہ ماسٹر ہو جاتا ہے جب ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ کے جو ججز ہیں انہوں نے تو قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، لیکن ہر موضوع پہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ڈاکٹرز کو بلائیں گے، ان سے کوسچنز ایسے کرتے ہیں کہ انہی سے وہ سیکھ کے ان کو کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں، ان کو پھنسا لیتے ہیں کہ بھئی تم نے تو یہ بات کی تھی، یہ تو یوں ہے، حالانکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے ایکسپرٹس علماء میں بھی موجود ہیں انٹلیکچوئل، جو اس طرح کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، یہ جو بیسک کوسچن ہے۔ جی، پھر اسلام کے اوپر جو بنیادی اعتراضات ہیں نبی اسلام کی پرسنالٹی کے اوپر، ان کو الہی ڈسکشن کی جائے اور لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ سوال کریں، اچھا، لیکن ویڈیو کیمرے میں نہیں، کیونکہ وہ تو سوال کر لیں گے، بعد میں کوئی اور عاشق رسول چڑھ پڑے گا، پبلکلی یہ پبلکلی کریں، ان کو کہ پرچی لکھ کے دیں، بالکل ٹھیک، تاکہ پردہ رہ جائے، نام مینشن نہ کیا جائے، نام نہ مینشن کیا جائے، پرچی پڑھیں اور انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ڈسکشن کریں۔ میں نے تو ہر ٹاپک کے اوپر اس لیے تفصیلی گفتگو کی ہے، بالکل ٹھیک، اور ان ٹاپکس کو ٹاپک بنا کے تھم نیل پہ لکھا ہے ہو کریٹڈ گاڈ۔ بالکل صحیح، یہ لوگوں کا سوال ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں آپ عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جی آپ پہلے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، لو سامو۔ تو نکاح کی تجدید کروا دیں۔ نہیں، اس طریقے سوال پوچھنے سے تو نہیں نکاح ٹوٹ۔ نبی الاسلام سے کیا کیا سوال نہیں کیے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن قیامت قائم ہوگی، تم اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، الفاظ ذرا غور کریں، یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، کیا آپ پر درود اس وقت بھی پیش ہوگا؟ الفاظ پہ ذرا غور کریں۔ آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو مر کے آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ درود پڑھو؟ یہ کون سی آپ نے ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سوال کے اوپر کوئی غصہ نہیں کھایا، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اب دیکھیں شریعت کا مسئلہ نبی اسلام نے بیان کیا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ تو گستاخ ہو گیا، تجھ پہ 295 سی لگ گئی۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم میں نبی اسلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ اسے ڈھانپ لے، لہٰذا اعمال کے اوپر کسی نے غرور نہیں کرنا۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے، صرف نیک اعمال پہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے اسے نہیں کہا کہ تو گستاخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام بالکل فرینک تھے، اور وہ ایسے سے ابرپٹ کوسچن کرتے تھے کہ امت نے دین سیکھ لیا، نبی علیہ السلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ لیکن آج یہ صدیوں کے بعد اس طرح کا ماحول صدیوں سے پھیلا دیا گیا کہ آپ جینوئن کوسچن بھی کریں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کلمہ پڑھیں، اللہ مسلمان ہو، پھر آگے دیکھیے۔ یعنی کہ ہم نے فریڈم نہیں دیا لوگوں کو، فریڈم نہیں دیا، اور وہ فریڈم پتہ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے علماء کے پاس کمپیٹنسی نہیں تھی ان باتوں کے جواب دے سکے، تو انہوں نے کہا بلی مار دو۔ اچھا، چونکہ جواب نہیں آتا نا، مجھے بتائیں جسے جواب آتا ہو وہ تو کہتا ہے بھائی پوچھ،
کھلا ہو کے پوچھ, بالکل. جواب دوں گا. بعد کسی ٹیچر سے سوال کیا جو اس کو نہ آتا ہو کہتا ہے اگلی کلاس میں بتاؤں گا, اگلی یہ آپ کی کلاس اسائنمنٹ ہے, میں, یا ہاں یا آپ کی اسائنمنٹ ہے, یا آپ یہ کہیں کہ یا آپ کو یہ بات نہیں پتا. بالکل ٹھیک, یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ طریقہ کار, یہ بنیادی بات بھی نہیں پتا, یہ بالکل وہی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. شدت پسندی تو اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ ابھی آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ ایک خاتون, انہوں نے عربک کیلیگرافی اس کے اوپر, وہ کپڑوں کے اوپر ہوئی تھی, کسی برانڈ کے کپڑے تھے وہ, جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ پورے معاشرے نے دیکھا, میڈیا نے بھی دکھایا. کیا اس حد تک جانا کس قدر گنجائش میں پائی جاتی ہے کہ اس حد تک جایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کا یہ سٹانس غلط تھا؟ کیا خاتون کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے؟ کیا برانڈز کو ایسے کپڑے نہیں ڈیزائن کرنے چاہیے؟ یا جو طریقہ کار اپنایا کیا وہ بھی غلط تھا؟ سب سے پہلے تو میں طریقے پہ بات کروں گا. مجھے بتائیں, یہ کیلیگرافی والا تو معاملہ چھوڑ دیں, جو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں, جی, تو کیا داڑھی رکھنے والے مردوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بیویاں یوں روک کے ان سے پوچھیں کہ تم نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا؟ اسلام نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے, اس کی پرسنل زندگی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کہیں پہ حکومتی لیول کے اوپر کوئی پابندی ہے, جس طرح ایران میں حجاب کے حوالے سے, سعودیہ میں بھی کسی زمانے میں تھی, تو آپ کا کام لوگوں کو پوچھنا نہیں ہے, آپ کا کام اداروں کو بتانا ہے. پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. قانونی اداروں سے امپلیمنٹ کروانا, جی ان سے امپلیمنٹ کروانا نہیں, اگر قانون ہے تو ان کو بتانا. تو پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے. رائٹ ہے اس شخص کا, باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جی, رہا یہ معاملہ اتنا خطرناک کہ وہ کیلیگرافی کو, وہ چونکہ قرآن کی شکل میں وہ ایک خطاطی خط نسق میں یا ثلث میں لکھی ہوئی تھی, تو وہ انہوں نے اسے حلوہ یعنی سویٹ یا بیوٹیفل کو انہوں نے سمجھا کہ قرآن, ظاہر ہے یہی بات ہے نا جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں تو عربی, اگر عربی میں گالیاں دیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. اکثریت کا یہ حال ہے. وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا, اور اس میں دیکھیں وہ ایک مولانا صاحب نے, وہ مولانا سے مراد کوئی وہ عالم دین نہیں تھے, لیکن ایک لمبی سی داڑھی تھی ان کی, یعنی ایک بظاہر دیندار آدمی لگ رہے تھے. انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا جی میں علماء کو بلا کے پوچھوں گا یہ آپ نے کیوں پہنا ہے. آگے سے اس نے کہا بھی تم خدا تو نہیں ہو. یہ بات ابھی میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں ہوئی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر معافی مانگ اس بات پہ کہ تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں خدا ہوں. اس نے کہا تو خدا تو نہیں ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو نے کہا تو نے مجھے خدا کہہ دیا. بھئی وہ سوالیہ نشان کو بھی انہوں نے اس کے بات کو اپنے رنگ میں, جی اس وہ تو اللہ بھلا کرے اس کرسچن بھائی کا, جانسن کا, جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا ماڈرن فوڈ کے نام سے. اس نے جب حالات بھانپے تو اسے پتا چل گیا, اس نے اس سسٹر کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا. فوراً سے پولیس والوں کو فون کیا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. پہلا مجاہد وہ ہے. میری تو بلکہ ایک ریاستی ادارے کے ہیڈ سے بات ہوئی, میں نے کہا آپ سب سے پہلے اسے انعام دیں. آپ کی پولیس آفیسر نے جو بہادری دکھائی وہ بعد میں, وہ جو 15-20 منٹ میں کچھ ہو سکتا تھا, اور پولیس کو تو اس میں ٹیکل کرنے والوں میں 2 علماء کا بھی پازیٹیو کردار ہے. ایک ٹی ایل پی کے تھے, ایک اہل حدیث عالم تھے, جنہوں نے پبلک کو انگیج کیا کہ بھئی ہم نے پولیس کو بلایا ہے, اس کا کچھ کرتے ہیں, انہیں بھی کریڈٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن پولیس کو انفارم کرنا یہ اس بندے کا کارنامہ تھا. بالکل ٹھیک. کیونکہ 20 منٹ تو موب کو روک سکتے تھے. وہاں تو وہ خود اے ایس پی بتا رہی ہیں کہ ایک بندہ لوڈڈ گن لے کے آ گیا, ایک چھری لے کے آ گیا. اگر یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا تو علماء کو بھی انہوں نے رگڑے میں لے لینا تھا. سیدھی سی بات ہے. اگر پولیس اسے آ کے اس طریقے سے قابو نہ کرتی تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے لیے. تو یہ شدت پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ شہر کا شہر سارا مسلمان ہوا پھرتا ہے. جو شہر ہے کہ نہ جانے کب کوئی مجھے مار دے. تو یہ جو ہمارا سسٹم بن چکا ہے, اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جو ہماری یہ تربیت کے انداز ہیں, یا جو ہم ایک دوسرے کو بتانا تشنیع کر رہے ہیں, بجائے اس کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں ہمارے ممبر و محراب سے, ہمارے جامعات سے, مدارس سے, ہم یہ شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس جرم میں ہمارے ریاستی ادارے سب سے پہلے مجرم ہیں, پوری اسٹیبلشمنٹ. اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں سارے ادارے شامل ہیں جو ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر ہیں, جن کی بات چلتی ہے, جن کے پاس سلطہ ہے, اتھارٹی ہے. انہوں نے مذہبی جماعتوں کو, مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو ڈی فیم کرنے کے لیے, پولیٹیکل جماعتوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا, اور مذہبی جماعتوں کو امپاور کیا انہوں نے پچھلے 70 سال میں پاکستان کے اندر. ان جماعتوں کے اندر یہ جو زہر بھرا ہوا ہے فرقہ واریت والا, وہ تو اپنی جگہ موجود تھا, پھر انہیں اتھارٹی بھی مل گئی, پھر اسلحہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور یہ جو فرقوں کی ڈویژن ہے جب تک قائم رہے گی اس وقت تک علیحدہ علیحدہ چندہ بک بھی چلیں گی, اس میں پھر ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے بھی لکھے جائیں گے. کیا کچھ نہیں ہوا, حالانکہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ,
اور نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے، لیکن شیعہ کافر آج بھی کئی مساجد کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً پائل اپ ہوتی رہی۔ 2017 کے دھرنے ہم بھول گئے ہیں، ایک پولیٹیکل جماعت کو گرانے کے لیے کیا کچھ ہوا۔ اس کے بعد جس پولیٹیکل جماعت کو مسلط کیا گیا پاکستان کی عوام پہ، اس دوسری جماعت کو ہٹا کے اس کی جب حکومت آئی تو پھر وہ اپنا کام بھی لے کے آ گئے وہی لوگ، کیونکہ وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا آپ کی مرضی نہیں، اب کچھ ہماری بھی چلے گی۔ پھر نیگوشیشن ہوا، پھر آپ نے دیکھا ہے وہ نوٹ باندھنے والا سلسلہ اور کس طریقے سے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ بویا تھا بھائی ہم کاٹ رہے ہیں، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرنی پڑے ذہن سازی اور جوابی بیانیے کی ضرورت ہے، خالی تقریروں اور قانون کو سخت کرنے سے نہیں ہوگا، پریکٹیکلی ہمیں بیانیے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ عورت کی حکمرانی، اس کے اوپر آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، کیا عورت کی حکمرانی اسلام میں عورت کسی انتظامی عہدے پہ بھی نہیں آ سکتی؟ انتظامی عہدے کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی، اوورال حکمرانی کے اوپر اختلاف ہے۔ انتظامی عہدے تو ہے تھے، ریاست کی سربراہ ہونا اور چیز ہے، اور کہ اگر کسی ایک ریاست کے حصے کی کوئی ذمہ داری دے دی جائے اس کو کیسے ذمہ داری میں دیکھیں حضرت عمر کے دور میں عورتوں کی رسپانسبلٹیز تھیں، لگی ہوئی تھیں، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ۔ اوورال بھی جو حکمرانی ہے نا، جو آج کل حکمرانی کا سٹائل ہے نا، اس میں تو مرد حاکم کے پاس بھی اکیلا اختیار نہیں ہے جس طرح بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک، جس حدیث کی یہ پلی لیتے ہیں نا صحیح بخاری کی، وہ یہ ہے کہ جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو حاکم چن لیا تو نبی الاسلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے سپرد کر دے۔ ٹھیک، اسپیسیفکلی کسرا کی اس عورت کی طرف اشارہ تھا، اور نبی الاسلام کی پیش گوئی جو ہے وہ ثابت بھی ہوگی، سچی آپ کی پروفیسی، اور بعد میں پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے پاس سیدنا عمر کے دور میں آ گئے۔ بے شک۔ لیکن اس میں اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو کیسر و کسرا کی حکومتیں تھیں وہ امپائرز کے اوپر شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال، ان کا بولا ہوا قانون ہوتا تھا۔